ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پوچھتے ہیں کہ دعوت کا جو قبول کرنا سنت ہے، تو آج کل جو ہے نا وہ دعوت کے اندر خرافات زیادہ ہیں، ناچ گانا ڈی جے وغیرہ، تو کہ اس صورت میں بھی وہاں شرکت کرنا سنت ہے اور نہ جائیں گے تو یہ ترک سنت ہوگا یا نہیں؟ تو دعوت کا جو قبول کرنا سنت ہے نا، وہ اس صورت میں سنت ہے کہ جب کہ وہاں پر یہ چیز معلوم ہو کہ ناچ گانا ڈی جے ڈھول اور اس قسم کی کوئی بھی خرافات اس دعوت کے اندر نہیں ہے، تو اس صورت میں ہی اس میں قبول کرنا سنت ہے، ورنہ اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اسی طرح بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی فرمایا، اور ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی، کہ حوالے سے اس قسم کی تحریر کتب فقہ کے اندر موجود ہے کہ اگر وہاں جانتا ہے کہ وہاں اس طریقے کی خرافات ہیں، یعنی غیر شرعی چیزیں وہاں پر ہیں اس طریقے سے، تو پھر یہ دعوت کا حق اس پہ لازم نہیں ہے کہ جائے، تو اس لیے وہاں انکار کر سکتا ہے۔ جبکہ غالب گمانوں کے ہاں اس گھر کی شادی میں اس قسم کا معاملہ رہتا ہے، تو پھر اس سے یہ ترک سنت نہیں ہوگا، کیونکہ سنت تھا ہی اس وقت دعوت میں جانا کہ جب یہ دعوت گناہوں سے پاک ہو، تو اس لیے نہ جائے۔ اب اس میں یہ کہ دعوت کے اندر نا عوام کی اور خاص کی تھوڑی سی فرق ہے تھوڑا اس کے اندر۔ جیسے خاص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دینی پیشوا مانے جاتے ہیں، یا سوسائٹی کے اندر ایسے پرسن ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ تعظیم کی نیت سے دیکھتے ہیں، وہ خاص کے جملے میں ان کو جب بھی کہا جاتا ہے تو خاص سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا عوام الناس، یا پھر خواص لوگ، یا خاص اور عام جو ہوتے ہیں، تو جیسے مسجد کے امام ہیں، پیر صاحب ہیں، علاقے کے مولانا صاحب ہیں، مدرسے کے پڑھانے والے مدرس ہیں، یا اس قسم کے گھرانے ہیں کہ جو تعظیم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں زمانے میں، تو ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اس قسم کی دعوت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص جس کو دعوت دی گئی ہے یہ جانتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خرافات اس قسم کی موجود ہے، اور ان کو یعنی پیر صاحب کو یا عالم صاحب کو دعوت میں لے جانے کے لیے لوگ آئے ہیں، اور یہ شخص کو یہ معلوم ہے کہ میری عزت اور عظمت ان لوگوں کے لیے بہت ہے، کہ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوگا، اور ہر صورت میں مجھے لے کر ہی جائیں گے شادی میں یا دعوت میں، یا جہاں پہ اس طریقے کا معاملہ ہے اپنی خوشی میں شامل کریں گے۔ اور ان کو یہ پیر صاحب کو یا اس جو یہ خاص میں سے ہے، ان کو یہ علم ہے کہ وہاں اس طریقے کی خرافات ہے، اور ان کا نہ جانا ان کو گریاں گزرے گا، ہر صورت میں یہ لے کے جائیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں، اور اگر یہ جانے سے انکار کر دیں، اور یہ جانتے ہیں کہ میں انکار کر دوں گا اس شرط پہ کہ جب تک وہاں سے وہ خرافات یہ لوگ ختم نہ کریں، یعنی اس کا نہ کرنے کا عہد کریں مجھ سے، جب تک میں نہیں جاؤں گا، تو پھر اس شخص پہ یہ واجب ہے کہ یہ انکار کرے جب تک کہ وہاں سے وہ اس پہ ہٹانے کے لیے راضی نہ ہوں، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میری عزت ان کو اتنی مطلوب ہے۔ کہ بعض ہوتا ہے کہ ایسے گھر کے اندر معاملے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب قریب رہتے ہیں علاقے شہر کے اندر، تو ان کو دعوت میں شرکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایسی تعظیم والی شخصیت ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو لوگ، قریبی معاملہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا، تو ان کی شرکت ان کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ جانتے ہیں کہ اس گھرانے کے اندر میری عزت اتنی ہے اور میرے کہنے کا ادب احترام اتنا ہے کہ میں منع کروں گا تو یہ ان خرافاتوں سے رک جائیں گے، تو پھر ان کو اس بلانے پر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ یہ اس خرافاتوں کو یعنی روکیں نہ، تو یہ اس وقت تک منع کر سکتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، دوسرا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اگر یہ شخص جانتا ہے کہ میری عزت ان کی نظر میں ایسی ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا یہ کسی قسم کی میں خرافات نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ پیر صاحب جا کے بیٹھیں اور جس جگہ پر معاملہ ہے وہاں جب تک وہ رہیں گے تو وہاں پہ وہ ناچ گانے کا سسٹم نہیں ہوگا، یا ان کی موجودگی میں اگر یہ شادی میں شریک رہیں گے تو وہاں پہ خرافات نہیں ہو سکے گی، تو پھر تب بھی اس صورت میں ان کو لازم اور واجب ہے کہ یہ جائیں اور وہاں پہ خرافات کو روکیں۔ یعنی اس قسم کے جب کوئی یہ غالب گمانوں کہ ہاں میرے کہنے سے وہاں فرق پڑے گا، میرے جانے سے، میری شرم سے لوگ وہاں نہیں کر پائیں گے، تو اگر سوال کرنے والے اس آتے ہیں دائرے میں، یعنی خاص لوگوں کے، اگر یہ عالم صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا مسجد کے امام ہیں یا کوئی ایسی دینی شخصیت ہیں اپنے علاقے میں جو مشہور ہوں اس اعتبار سے،
یعنی عزت دار ہونے کے اعتبار سے کہ لوگوں کو ان کی تعظیم ایسی مقصود ہو کہ ان کی دعوت ہو اور یہ جانتے ہوں کہ میں رہوں گا تو یہ لوگ میرے کہنے سے منع کر دیں گے یا میری شرم سے یہ لوگ نہیں کر پائیں گے تو چلے جائیں، اسی شرط پہ کہ وہاں یہ سب نہیں ہوگا تو میں جاؤں گا، آپ کی عزت ان کو مطلوب ہوگی تو وہ سب ختم کر کے آپ کو لے جائیں گے، جبکہ یہ یقین ہو تو اس صورت میں بھی ایسی شادی میں کہ جہاں یہ سب معاملے خرافات کے ہوں جا سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، یعنی یہ کہ امر بالمعروف ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے والی بات۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسا معاملہ یعنی جو عوام کے لیے ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے دینی پیشوا لیکن ایک نارمل مسلمان ہے، اب یہ کہ یہ جائے گا تو پھر اس صورت میں وہی ہے کہ اگر وہاں جانتا ہے ناچ گانا ڈی جے اور کھانا وغیرہ بھی سب ایک ساتھ ہی ہے تو پھر شادی میں یعنی دعوت میں اس طریقے کی جانا سنت نہیں ہے، اس کو منع کر سکتا ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے اندر ایک چیز اور بھی فرمائی ہے کہ اگر مکان جو ہے نا جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ ان خرافات سے دور ہے، مطلب یہ کہ دوسری جگہ ہال میں ناچ گانے کا پروگرام رکھا ہے اور کسی دوسرے مکان پہ دوسری جگہ پر جو ہے کھانے کا پروگرام ہے، وہی دونوں چیزیں الگ الگ جگہ پر ہیں، تو یہ بندہ پھر وہاں پر جا سکتا ہے جہاں پہ عام کھانا ہو، خرافات والا معاملہ نہ ہو، تو یہ کھانا کھا کر وہاں سے آ سکتا ہے۔ تو اس حساب سے بھی ایسی بارات میں شرکت کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ معلوم ہے کہ ناچ گانا ہوگا، لیکن یہ کہ ایسی شخصیت کو الگ بٹھایا جائے گا ان لوگوں سے، خرافات والوں سے، یا یہ جو خرافات والے معاملے ہیں نا یہ نوجوان لڑکے کر رہے ہیں الگ، کہیں انہوں نے ڈی جے وغیرہ بک کرا دیا دوسری گلی میں وہاں یہ سب کر رہے ہیں، اور لیکن کھانے کا دعوت کا تعلق دوسری طرف ہے، تو اس صورت میں بھی جا سکتے ہیں جہاں کھانا وغیرہ ہو وہ کھا کے آ سکتے ہیں۔ پتھر میں اصل لالے پرن